علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کو نماز کی اہمیت، نماز کا مقام و مرتبہ، نماز کی حیثیت دین کے اندر کیا ہے، نماز کا مقام دین کے اندر کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو فضائل اعمال صفحہ نمبر 310، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف پوری توجہ فرما لیتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے کہ سر کا درجہ پورے بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ بس جی پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم نے احادیث مبارکہ ماشاءاللہ ہر ایک احادیث مبارکہ میں نماز کے فضائل، نماز کی برکتیں، نماز کا درجہ، نماز کا مقام اسلام میں کہ جس طرح یہ انسان کا وجود ہے اگر یہ سر نہ ہو تو انسان کا وجود کسی کام کا نہیں پیارے بھائیوں۔ بالکل اسی طرح نماز ہے۔ اور اسی میں ایک اور حدیث شریف پڑھی گئی کہ آدمی کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز کا فرق ہے۔ کافر کا یہ فرق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان کا یہ فرق ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے سب کاروبار سے فارغ ہو کر فوراً نماز کے لیے اللہ رب العزت کے گھر چلا جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان 5 وقت کی نماز کو اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ اور صف اول میں بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔